بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نمازیں کیسے ادا کریں؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک سوال ہے۔ نماز چونکہ فرض ہے اور فرض نماز کی ادائیگی ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ آدمی کی نماز اگر کسی غفلت کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر چھوٹ جاتی ہے تو شریعت اس فرض کی ادائیگی کا حکم ہمیں دیتی ہے۔ اگرچہ آدمی دنیا سے چلا جائے تو پیچھے رہ جانے والے ورثاء کے لیے بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کی فرض نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کی نماز کا فدیہ ادا کیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی نمازیں ہیں جو قضا ہو جاتی ہیں، تو ہمیں ان قضا نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے دوست احباب اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بڑی عجیب سی مشہور ہوئی ہے کہ قضاء عمری جو ہے وہ آپ رمضان المبارک کے جو ہے آخری جمعۃ الوداع کے اندر 2 نفل پڑھیں گے اور یہ پڑھیں گے۔ عجیب و غریب قسم کی ایک خود سے لوگوں کی اپنی بتلائی ہوئی اور من گھڑت بات ہے، تو آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی ساری زندگی کی جو نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ یہ مسئلہ قضاء عمری کہلاتا ہے کہ ہمارے عمر میں زندگی میں چھوٹی ہوئی نمازیں جو ہے وہ ہم انہیں کیسے قضا کریں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ فقہاء نے لکھا ہے، جو ہماری فقہ حنفی کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ مسئلہ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ جب آپ اپنی نماز کو، جو آپ کی نماز نیند کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے جان بوجھ کر چھوڑی ہے، غلطی سے چھوٹ گئی ہے، جیسے کیسے بھی چھوٹی ہے، اس نماز کو قضا کرنا ہے۔ اب 2 باتیں ہیں، یا تو انسان کو اپنی نماز کی قضا نمازوں کا علم ہوگا کہ میرے ذمے 50 نمازیں قضا ہیں، 100 ہیں، 1 مہینے کی ہیں، 2 مہینے کی ہیں، تو اس آدمی کے لیے تو یہی ہے کہ وہ اپنی ان نمازوں کو جن کے بارے میں اسے علم ہے کہ میری یہ نمازیں مجھ سے چھوٹی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی ان نمازوں کو متعین طریقے سے قضا کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر اسے پتہ ہے کہ میری فلاں تاریخ کی ظہر کی نماز مجھ سے چھوٹی ہے یا عصر کی چھوٹی ہے یا فلاں دن کی چھوٹی ہیں، اور اسے پتہ ہے کہ یہ فلاں دن کی ظہر یا عصر ہے، تو وہ اسی طریقے سے نیت کر کے اپنی اس نماز کو جو ہے وہ قضا کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ میری کتنی ذمے میں نمازیں ہیں جو مجھ سے چھوٹی ہیں، اور یہ صورتحال اکثر لوگوں کو درپیش ہوتی ہے اور لوگ اس بارے میں سوال بھی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو ہمارے ذمے جو چھوٹی ہوئی ہماری قضا نمازیں ہیں، ان قضا نمازوں کا ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کے اندر ایک تعداد متعین کر لے۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے وہ اپنی تعداد کو متعین کر لے، کمی بیشی جو ہے اس میں دیکھ لی جائے، اور اس تعداد کو اگر وہ متعین کر لیتا ہے کہ میرے ذمے تو 1 سال کی نمازیں ہیں، تو اب ان 1 سال کی نمازوں کو کیسے وہ آدمی قضا کرے؟ چونکہ جب قضا کریں گے تو قضا میں فرض کی تعیین تو ضروری ہوتی ہے۔ فقہاء نے آسان طریقہ لکھا ہے، وہ طریقہ یہی ہے، اگر آپ نے فجر کی نماز کو قضا کرنا ہے تو آپ اپنے دل کے اندر یہ نیت کریں کہ میرے ذمے جو پہلی فجر ہے میں اس پہلی فجر کو جو ہے وہ قضا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر ظہر کی قضا کر رہے ہیں اور تعداد معلوم نہیں ہے تو آپ یہ نیت کر لیں میرے ذمے جو پہلی ظہر کی نماز ہے اور جو مجھ سے چھوٹ گئی، مجھ سے رہ گئی، میں اس کی قضا کر رہا ہوں۔ ایسے ہی عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی، کوئی بھی نماز تعداد معلوم نہیں تو آپ اس نیت کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو اگر قضا کر لیں تو یہ قضا آسان بھی ہے اور اس میں ان قضا نمازوں کی جو ہے وہ تعیین بھی ہے۔ یہ جو فوت شدہ نمازیں ہیں ان نمازوں کو قضا کرنا، یہ ہے کہ نمازوں کی قضا کی جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو ہمارے فقہ کی بڑی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے۔ البحر الرائق ہمارے فقہ کے اندر ایک ایسی کتاب ہے جو سراج الدین ابن نجیم جو ہے المصری ان کی کتاب ہے، اور 10ویں صدی ہجری کے یہ محقق عالم تھے۔ انہوں نے البحر الرائق اس کتاب کے اندر، انہیں ابو حنیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو واضح طور پر جلد ثانی کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو نمازیں ہیں ان نمازوں کی قضا جو ہے وہ آدمی کے ذمے لازمی ہے۔ جس مسلمان کے ذمے فرض نمازیں ہیں اس نے اگر نمازیں ادا نہیں کی تو وہ اپنی نمازوں کو اس انداز سے جو ہے وہ قضا کرے گا۔ ہمارے فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب جو فتاویٰ کے اندر بھی، جس کی ایک بڑی اہمیت فتوے کے میدان کے اندر ہے،
جو محمد امین بن ابن عابدین شامی، جسے ہم فتاوی شامیہ کے حوالے سے کہتے ہیں، یہ شام اور دمشق کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب جو ہے اسی طریقے سے حاشیہ ابن عابدین جو ہے، جسے فتاوی شامی کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کے اندر اس مسئلے کو واضح طور پر لکھا ہے کہ نمازیں ایک یا ایک سے زائد فوت شدہ نمازیں ہیں، ان نمازوں کی قضا جو ہے وہ کرنی ہے۔ قضا کا طریقہ اہل علم نے یہی بتلایا کہ ہم اپنی ہر ایک نماز کے ساتھ جب بھی اس کو قضا کریں، ایک وقت میں زیادہ نمازیں بھی قضا کی جا سکتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک وقت میں آپ ایک ہی نماز قضا کریں۔ آپ ظہر کے وقت کے اندر اپنی 10 نمازیں قضا کر سکتے ہیں مختلف، آپ ایک وقت کے اندر کئی نمازیں بھی قضا کر سکتے ہیں، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے ساتھ، فجر ہے تو فجر کے ساتھ فجر کی کوئی قضا کر لے، ظہر ہے تو ظہر کے اس کے ذمے جو ظہر کی نماز ہے اس کو وہ قضا کر لے، اور قضا میں نیت کیا کرے گا وہ بتلا دی گئی کہ ہر قضا نماز چاہے وہ فجر یا ظہر کی ہے، اس میں یہ نیت کرے گا کہ میرے ذمے پہلی جو فجر ہے، ایسے ہی عشاء کی نماز کے اندر جہاں فرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وتر ہیں وہ بھی واجب ہیں، اور ادائیگی کے اعتبار سے دونوں کی جو اہمیت ہے وہ ایک ہی ہے، اس لیے عشاء کی نماز میں جہاں فرائض کی جو ہے فرض کی قضا ہے، وہاں وتر کی بھی قضا ہے، تو وتر کی قضا کا طریقہ بھی یہی ہوگا کہ وہ اپنی نیت کے اندر یہ شامل کر لے کہ میری پہلی عشاء کی نماز یا دوسری عشاء کی نماز، یا پہلی، ہر نماز کے ساتھ جب پہلی کا لفظ کہے گا تو پھر دوسری بھی پہلی ہی بن جائے گی، اس لیے وہ اپنی نیت کے اندر انہی الفاظ کو رکھے کہ میں میرے ذمے جو پہلے وتر ہیں عشاء کے، میں ان کو قضا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے اس نیت کے ساتھ نمازیں قضا بھی ہو جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو باتیں مشہور ہیں وہ بے سند ہوتی ہیں، غیر مستند باتیں ہوتی ہیں، اہل علم سے پوچھ کر جو ہے دینی اور شرعی رہنمائی لے کر انسان دین پر چلے تو اس میں آسانی ہے۔